تو آج ہماری مملکت خداداد کے اندر جو حاصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پہ کی گئی تھی، آج اس ریاست کے اندر اس کی مقننہ، اس کی پارلیمنٹ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹرانسجینڈرنگ کا قانون پاس کر رہی ہے، وہ ہم جنس پرستی کو لیگلائز کر رہی ہے، اسے قانونی جواز مہیا کر رہی ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی ناراضگی کو آواز نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ عذاب کو نہیں پکارا جا رہا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے؟ پہلے قوم کئی عذابوں میں الجھی ہوئی ہے، مبتلا ہے، اور پھر اوپر سے یہ بدکاری اور گناہ گاری کا جو ہے قانون پاس کر دیا گیا۔ یہ حکمران، انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ آج کی ساری گورنمنٹ کو، یہ چند دنوں کی میں ان سے کہتا ہوں، تمہاری حکومت چند دنوں کی ہے، تم اللہ کی سرزمین کو بے حیائی سے گندہ نہ کرو۔ یہ 4 دن کی حکومت کے لیے تم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، ہماری نسلوں کو برباد نہ کرو، آنے والی قوم کی بربادی کے نوشتے نہ لکھو، انسانیت اور ہیومینٹی کی بربادی کو آواز نہ دو۔ یہ 4 دن کی حکومت ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تم نے بھی قبر میں جانا ہے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے نبی کے دربار میں۔ ہمارے چیف جسٹس کو، قاضی القضاء کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ یہ قانون پاکستان کی روح کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف بنایا گیا، اسے کل عدم قرار دینا چاہیے، نہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اپنی بربادی کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی وقت بھی عذاب اپنی لپیٹ میں لے گا، کیونکہ یہ پہلا اسلامی ملک ہے، پہلی اسلامک سٹیٹ ہے پوری ورلڈ کے اندر جس نے اس قانون کو پاس کیا ہے۔ اور کیا کس لیے؟ اپنے چند دن کی حکمرانی کے لیے۔ پھر کیا ہوگی؟ پھر قبر ہی ہوگی، پوچھا جائے گا ان کے گربانوں سے پکڑ کر کہ بتاؤ، ادھر کلمہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، اور ادھر برائی اور اللہ کی ناپسندیدگی کا قانون بھی پاس کر کے آئے تھے، تو اس وقت یہ کیا جواب دیں گے؟ کیا انہیں ان کی آج کی حکومت بچائے گی؟ انہیں آج کا کر و فر بچائے گا؟ ان کی کیا جلالت انہیں وہاں بچائے گی؟ وہاں نہیں بچا سکے گی۔ تو یہ قانون اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔